بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا میں بہت سارے بدکاروں کے سیاہ کام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کا نام سامنے آیا۔ وہ کون تھا، کس معاش کا انسان تھا، اور اس کا اس قدر بھیانک دنیا میں بھی انجام ہوا۔ اس سانحے کے بعد وہ کوئی 50 60 70 سال نہیں زندہ رہا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشان بنایا، اور آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہی۔ دنیا میں اسے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کی ماں مرجانہ نامی ایک لونڈی تھی، جس کے بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کس کی ولدیت ہے۔ یزید کے چچا کا بیٹا تھا یہ۔ زیاد اس کے والد کا نام تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قریب اس کا والد رہتا تھا۔ اس کے والد کے سامنے جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دینے کا معاملہ پیش کیا تو انہوں نے شدید مخالفت کی تھی۔ اسی بنا پر یزید اس سے بہت بغض رکھتا تھا۔ لیکن جب یزید نے دیکھا کہ یہ بہت چالاک، شاطر اور مکار انسان ہے، تو اس نے اس کی مکاریوں، چالاکیوں کو اپنے لیے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بصرہ و کوفہ کا گورنر بنا کر اسے بھیج دیا، اور اس سے کہا کہ میں تجھے پسند تو نہیں کرتا، لیکن میں تجھے بہت سارے انعام و اکرام اور اعزازات سے نوازوں گا اگر تو اہل بیت کو شہید کرے یا ان سے میری بیعت کروائے۔ یہ 2 کام تجھے کرنے ہیں، اول تو میری بیعت ان سے کروا، ورنہ پھر انہیں شہید کر کے میرے حضور پیش کر۔ چنانچہ یہ سیاہ کار اپنے اسی مشن پر لگ گیا۔ اس وقت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ جب یزید نے اپنے ارادوں کا انہیں بتایا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ نعمان بن بشیر وہی صحابی تھے جن کی بیٹی کے ساتھ مختار ثقفی کی شادی ہوئی تھی۔ مختار ثقفی کا اس میں کیا کردار تھا، وہ آگے چل کر میں اس پہ روشنی ڈالوں گی۔ ابن زیاد کس کماش کا انسان تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار اس نے ایک صحابی پوچھنی تھی، اس نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ اس لیے تشریف لے آئے کہ انہوں نے حدیث کا علم دینا تھا۔ پھر اس نے انتہائی بدتمیزی سے کچھ کلمات زبان سے ادا کیے جو کہ میری زبان زیب نہیں دیتی۔ تو اس پر وہ صحابی ناراض ہوئے اور یہ کہنے لگا کہ میں نے وہ حوض کوثر والی کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرے گا، وہ صحیح ہے، میں نے وہ پوچھنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث اس سے بیان کی اور پھر وہاں سے وہ تشریف لے گئے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین کا سر مبارک اس ملعون کے پاس لایا گیا تو اس نے ان کے مبارک چہرے پر چھڑی ماری، جس پر حضرت انس بن مالک، جو کہ یہ وہی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لمبا عرصہ تک رہے، اس وقت وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی چہرہ مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو اسی چہرہ مبارک پر چھڑی مار رہا ہے۔ تو اس پر یہ لعین بھڑک اٹھا۔ پھر وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور اس نے ان صحابی کو بھی برا بھلا کہا۔ ان 2 واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے منکر حدیث تھا۔ اور یہاں پر ایک حدیث بیان کروں گی، حدیث کا مفہوم۔ یہ حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ یہ حضرت حسن سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہادت حسین 70 کے بدلے میں 1,40,000 تن لیے جائیں گے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا اور یہ صحیح احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ پھر مختار بن عبد العبید ثقفی اٹھا۔ چنانچہ مختار ثقفی کا قیام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور طاقت دی۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن اشتر
کو مقرر کیا کہ ابن زیاد کا سر لے کر آؤ۔ وہ مہمات کے بعد ابن زیاد کا سر لے کر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا کروائے تھے کہ قتل حسین کے بدلے 70 کے بدلے 1,40,000 تن لیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد پورا کر دیا۔ پھر جنہوں نے حضرت امام حسین کے اس سانحے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تمام سہولت کاروں کے سر لائے گئے، ایک ایک کو چن کر مختار سقفی نے مہم جوئی کی، اور پھر ان سروں کا کوفہ کی مسجد میں انبار لگایا گیا، بالکل اسی طرح جیسے دربار یزید میں حضرت امام حسین اور تمام آپ کے اصحاب کے سر نیزوں پر سے اتار کر رکھے گئے تھے، اسی طرح سے مختار سقفی کے سامنے وہ تمام سر لائے گئے، اور تقریباً 1,000 کا مجمع تھا۔ جب مجمع میں ایک صدا گونجی، قد جات، وہ آ گیا یا وہ آ گئی، تو لوگوں نے دیکھا، اس پر بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ ایک سانپ رینگتا ہوا ان تمام سروں کے پاس آیا، سب کو باری باری سونگھا اس نے، پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے نتنوں میں سے اس کے سر میں گھس گیا، چند سیکنڈ رہا اور پھر اس کے منہ کے راستے واپس نکل آیا۔ اس سانپ نے یہ عمل ایک سے زیادہ مرتبہ دہرایا، 2 یا 3 مرتبہ۔ اس ملعون پر عذاب اس دنیا میں شروع ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اتفاقاً اس طرح کا واقعہ نہیں ہوتا، سانپ نے خصوصاً اسی کو سونگھا، اس کے نتھنوں میں سے گھسا، اس کے دماغ میں 1-2 سیکنڈ رہا، یہ اللہ جانتا ہے اس نے ڈسا کیا کیا، لیکن اس کے منہ سے باہر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلقت کو دکھایا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مختار سقفی ابراہیم بن اشتر کی زیر نگرانی وہ تمام سر بھیجتے ہیں عبید اللہ ابن زبیر کو، جو اس وقت مکہ کے گورنر تھے، یا حضرت محمد بن حنفیہ کو۔ بہرحال مکہ بھیجے گئے، انہوں نے یہ سر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے۔ جب حضرت امام زین العابدین کے پاس یہ سر لائے گئے تو آپ نے اس سے بے نیازی برتی، اور آپ نے فرمایا ہمیں ان سروں سے کوئی کام نہیں، ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ یہ سر واپس لائے گئے مکہ، اور پھر انہیں گندگی کے ڈھیر پر لٹکا دیا گیا، جہاں پہ مکہ والے دنوں تک ان پر گندگی اور پتھر برساتے رہے، اور ان کے جسموں کو جلا کر کتوں کو ڈال دیا گیا اور نشان عبرت بنا دیا گیا ان سروں کو۔ تو یہ تو انجام ہوا قاتلان حسین کا، اور جنہوں نے جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا وہ اتنے ہی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا کیا انجام ہوا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھایا، اور آخرت میں تو جو عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جی، تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تاریخی حوالوں سے میں نے یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔